انہوں نے اپنے ربس کو اور مشیخ کو خدا بنا لیا دون اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ اور مسیح کے علاوہ. آپ یہ کہہ رہے کہ انہوں نے اپنے شیخ کو رب بنایا اللہ اور مسیح کے علاوہ؟ جی. سورہ توبہ آیت نمبر 31. اللہ کے علاوہ مسیح کو رب بنایا. یہ ترجمہ غلط کیا ہے نا مسلمس نے، یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں. سر آپ سوال پوچھ چکے ہیں اب آپ. سوری آئی ایم سو سوری. آپ نیچے جو با محاورہ ترجمہ نا یہ پڑھیں نا، یہ با محاورہ ترجمہ پڑھیں، یہ سوال پڑھیں، یہ ترجمہ پڑھیں. اچھا یہ پڑھیں ترجمہ، بولیں آپ. نہیں، لیٹ ہم اسپیک. انہوں نے اپنے علماء اور سورہ توبہ آیت نمبر 14 آپ نے کہا نا؟ نہیں 31. 31 سوری 31. یار مجھے اس لفظ کا مطلب سمجھنا، دون اللہ والمسیح ابن مریم. ٹھیک ہے. یہ ترجمہ پڑھیے گا جو با محاورہ ترجمہ. 31. آپ نے بالکل غلط کہا اور مجھے 100% صحیح تھا. آپ نے غلط کہا، میں چیک کر رہا تھا. آپ نے بالکل غلط ترجمہ کہا. انگریزی میں کروں گا پھر اردو میں کہوں گا. بھائی صاحب نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31 کہا. سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 31. 31. سوری مجھے اردو نہیں آتی، سوری. یہ کون سی ہے؟ اوکے، انگریزی آتی تو انگریزی میں ترجمہ کروں گا اور اچھا ہے. 31. انگریزی آپ کو اور بہتر آتی نا؟ جی الحمدللہ. اچھا. They take their priest and the anchorage to be their lords in derogation of Allah, and they take as their Lord Christ the Son of Mary. અને ઇન્નો અપને priest اور عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے کو اپنا خدا مانتے ہیں. جی آپ نے کہا کہ مریم علیہ السلام کے علاوہ، آپ نے غلط ترجمہ کیا. جی ٹھیک ہے. وہی با محاورہ. آپ چاہتے تھے کہ میں اسے مان لوں. کتنا بڑی غلطی کی آپ نے. جی یہ آیت کہتی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنایا. آپ کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسروں کو رب بنایا. کتنی بڑی غلطی. اگر آپ انجانے میں کیے تو آپ کو معاف ہے، جان بوجھ کے کیے تو شیطانی ہے. نہیں، جان بوجھ کے نہیں کیے، اللہ معاف کرے. تو معاف کیا آپ کو. میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں جان بوجھ کے آپ نے اگر غلطی سے کی تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں. آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. آئی لو یو ڈاکٹر صاحب. آئی لو یو ٹو. تو اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے پادری، اپنے پریسٹ اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، مریم علیہ السلام کے بیٹے کو رب مانا. اور یہ کئی جگہ لکھا ہے، کئی جگہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 لَقَدْ كَفَّرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ عِيسَى ابْنُ مریم. وہ لوگ کفر کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے اللہ ہے. وقال المسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل اوچنا فی اسرائیل اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرے رب ہے اور تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ، اور اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ، جنت اس کے لیے حرام ہے. وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور جہنم اس کے لیے ہے اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں. تو قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے. جب آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ رب بنا رہے تو میں ذرا چونک گیا. میں بولا دیکھ تو لوں میں قرآن مجید کو. تو اکثر قرآن مجید میں کیا ہے کہ جو مسیحیت، جو نصارہ تھے، انہوں نے غلطی کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیا؟ یا بنی اسرائیل شمع اسرائیل ادونائی الوہیم. وہ قرآن کا نہیں ہے، وہ بائبل کا ہے. جی جی.
یہ ہے کوٹیشن بک آف ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 جہاں موسیٰ علیہ السلام کہتے شما اسرائیل وعدنا الحین وعدنا اخد یارو اسرائیل دا لارڈ آور گاڈ از ون. اور اس کا ریپیٹیشن عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں. جیزس کا پیس بی اپون ہم ان گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 شما اسرائیل وعدنا اخد یارو اسرائیل دا لارڈ آور گاڈ از ون. او اسرائیل سنو ہمارا رب ہمارا خدا ایک ہے. تو یہ قرآن مجید میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنانا غلط ہے, چاہے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہے یا مسلم کہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی رب بنا تو آپ جو پوچھے کہ مسلمان اللہ کو رب بناتے, میرے حساب سے کوئی بھی مسلمان اللہ کو رب نہیں بناتا. نہیں, بابوں کو یہ رب کیوں بناتے ہیں مسلمان؟ جی؟ جس طرح عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو اور ربیس کو خدا بنا لیا, اس طرح آج مسلمانوں نے اپنے بابوں کو کیوں خدا بنا لیا؟ میں کوئی مسلمان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنے بابا کو رب بنایا. پیروں کو میں نہیں جانتا ہوں. پیروں کو, مونگس کو. کون؟ مونگس اینڈ پیروں. ڈاکٹر صاحب پیر درگاہ ٹائپ پیر. ہاں پیر. علی حجویری گوس پاک. آپ کے حساب سے, میرے حساب سے کوئی بھی مسلمان, ہم میں اختلاف ہوگا, کوئی بھی مسلمان اپنے پیر کو رب نہیں بناتا. یہ آپ ابھی غلط کہہ رہے. کوئی بھی کرسچن اپنے ربیس کو اور فادرز کو رب نہیں بناتا. یہ ترمذی حدیث میں لکھا ہے اور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اگر آپ وہ ترجمہ پڑھ دیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی, کیونکہ آپ نے اس حدیث کو, اس آیت کو بیان کیا ہے. بھائی صاحب یہ ڈیبیٹ نہیں ہے, آپ سوال پوچھیے. آئی ایم سوری, آپ کا سوال ختم ہو گیا. اوکے. آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پیر کو رب بنایا. جی میں بہت سے مسلمان کو جانتا ہوں, جی اختلاف ہوگا, لیکن یہ کہنا کہ پیر کو رب بنایا یہ غلط ہے. میں کوئی بھی مسلمان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنے پیر کو رب بناتا ہے. ہمارے میں اختلاف ہوگا, بٹ اختلاف کے معنی نہیں میں جو بھی آپ بولیں گے میں کہوں گا, میں مان جاؤں گا. میں کوئی بھی مسلمان کو, اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی دوسرے انسان کو رب بناتا ہے تو مسلمان اپنے آپ کو بول ہی نہیں سکتا. تو یہ آپ غلط بول رہے, بالکل غلط بول رہے. تو یہ کہنا کہ مسلمان اپنے پیر کو رب بناتے یہ بالکل غلط ہے. لیکن آپ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے؟ ڈاکٹر صاحب آپ میرا کلمہ نہیں جانتے کہ ہم مسیحیوں کا کیا کلمہ ہے؟ جی آپ ہمارا کلمہ نہیں جانتے. جس طرح سے آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ کیا میرا کلمہ جانتے ہیں؟ مسیحیوں کا بھی تو کوئی کلمہ ہے. میں تو پہلی بار زندگی میں دیکھ رہا ہوں. مجھے اوپر سے وہی نہیں آتی جاننے کے لیے آپ کا کلمہ کیا ہے. میں تو آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں. اوکے, آپ مجھے دیکھتے ہوں گے ٹی وی پہ. جی جی الحمدللہ. اور میرے پاس علم غیب نہیں ہے. جی مجھے وہی نہیں آتی. کیا آپ جانتے ہیں؟ میں سیدھا سوال پوچھتا ہوں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے کیا نہیں, تو آپ مجھے الٹا سوال کر رہے. سو سوری جی, میں انہیں کلمت اللہ کے لحاظ سے خدا مانتا ہوں. کلمت اللہ. جی کلمت اللہ مطلب اللہ کا کلام. جی جو بھی اللہ کے پیغمبر ہے, ہر اللہ کا پیغمبر کلمت اللہ ہے. یہ آپ کو پتا نہیں, چاہے آدم علیہ السلام ہو, چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو, چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو, چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو, ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے, اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کا دشمن تھے. آپ کو پتہ ہی نہیں, علم ہی نہیں قرآن کے بارے میں. میرا سیدھا سوال تھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے؟ آپ نے بولا ہاں. اس کا مطلب آپ شرک کرتے. پورے بائبل میں, کہیں بھی بائبل میں ایک جگہ آپ دکھائیے بنا کوئی شبہ, وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی, انیکوکلی, آپ ایک جگہ بتائیے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں بائبل میں کیا میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. ایک جگہ, دو جگہ نہیں. کدھر بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر آپ بائبل پڑھیں گے, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28, مائی فادر از گریٹر دین آئی, میرے والد, میرے رب میرے سے مہان ہیں.
Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. My Father is greater than all. मेरे वालिद, मेरे रब सबसे महान है. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28. I cast out devil with the Spirit of God. मैं शैताना को भगाता हूं अल्लाह की मदद से. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20. I with the finger of God cast out devil. मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. I can of my own self do nothing. As I judge, my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. I can of my own self do nothing. मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं. As I see, I judge. जैसे मैं देखता हूं वैसा मैं जज करता हूं. I can of my own self do nothing. As I see, I judge. And whatever I hear, I see. And मेरी पूरी ख्वाहिशें अपने रब के ख्वाहिश है. As the will of my God. कोई भी कहता है कि मेरी ख्वाहिश अल्लाह के ख्वाहिश के मुताबिक है, उसे कहते हैं मुस्लिम. बाइबल में लिखेला है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17-18. Think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. आप ये मत समझो क्या मैं बाकी दस्तूर और बाकी पैगंबर के खिलाफ आया हूं. मैं उनको कायम करने के लिए आया. Think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. And if not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. एक तिनका भी नहीं पास होगा जब तक सारा मुकम्मल होगा. And if anyone breaks one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. अगर एक भी आपने अहकाम को नहीं माना तो आप एकदम कम होंगे. You shall be least in the kingdom of heaven. यानी अल्लाह के नजदीक आप एकदम कम होंगे. And whosoever shall keep them and teach them the so they will call great in the kingdom of heaven. और अगर जो भी अल्लाह के अहकामात को मानता है वो अल्लाह के नजदीक महान होगा. क्लियरली निकला है कि और मैं आयत बाइबल को कोट करते जा सकता हूं. एक ने 2, 10, 25. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. अगर आप यहूद से और बेहतर नहीं होंगे तो आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे. जब तक आप जितने पैगामात जो मूसा अलैहिस्सलाम ने दिए उस पे अमल नहीं करेंगे और यहूद से बेहतर नहीं रहेंगे, आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे. लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24. The words that you hear are not mine, but my Father who has sent me. ईसा अलैहिस्सलाम कहते जो आप मेरे अल्फाज सुनते हैं वो मेरे नहीं है, वो मेरे रब के हैं जिन्होंने मुझे भेजा. ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3. This is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. आप जान लो कि ये जिंदगी है और रब एक है जिसने भेजा ईसा अलैहिस्सलाम को. मैं कितने हवाले दे सकता हूं जहां ईसा अलैहिस्सलाम साफ कहते हैं कि ये मैं खुदा नहीं हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं. लेकिन आप लोग की गलतफहमी है, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप चर्च को मानते हैं. बाइबल में एक जगह भी नहीं लिखा है साफ अल्फाजों में बिना कोई शक बिना कोई शिबा जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो. तो अगर आप बाइबल को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप सही रास्ते पे आएंगे. अफसोस की बात है कि आप बाइबल को ज्यादा नहीं पढ़ते लेकिन चर्च को मानते. मैं हर मजहबी इंसान से कहता हूं अगर आपको आपका मजहब फॉलो करना है तो अपनी किताब पे अमल करो. अगर किताब पे अमल करेंगे, इसीलिए मैं मुसलमान को भी कहता हूं कि आपको अगर अच्छा मुसलमान बनना है तो कुरान पे अमल करो, सही हदीस पे अमल करो.
اور اگر کوئی بھی کچھ کہتا ہے اسے جانچ کرو قرآن اور حدیث سے. اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو اس پہ عمل کرو, اگر قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے تو اس پہ عمل مت کرو. میں آپ سے بھی کہتا ہوں, اگر آپ کو اچھا عیسائی بننے کا ہے تو آپ بائبل پڑھیے, اس پہ عمل کریے. انشاءاللہ بائبل میں لکھا ایک رب ایک ہے, اس خدا کا کوئی بت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اپنے آپ کو خدا نہیں کہتے, اور اس بائبل میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے اوپر تقریر کر سکتا ہوں میں. تو میری درخواست ہے آپ سے, میری التجا ہے, کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. I love you too, ڈاکٹر صاحب. آپ اگر مجھے لو کرتے یقیناً تو آپ میرے بات پہ عمل کرو, اور انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی جی میں مانتا ہوں. آپ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہی کے پیغمبر ہے؟ سن آف گاڈ ہیں, پیغمبر ہیں. سن آف گاڈ, تو گاڈ ہیز گاٹ سن بائی دا ٹن. بائبل میں لکھا ہے آدم از سن آف گاڈ, ابراہیم از سن آف گاڈ, اینی ون ہو از لیڈ بائی دا اسپرٹ آف گاڈ از سن آف گاڈ. اس لحاظ سے ہم سب اللہ کے بچے ہیں, اس لحاظ سے. لیکن یہ کہنا کہ جنا ہوا بچہ, یہ اللہ کے لیے گالی ہے. قرآن میں تو ایسا کہیں نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنے ہوئے بچے ہیں اللہ کے. کہیں نہیں کہا. اوپر والی آیت میں سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں لکھا کہ ابن اللہ. عیسائیوں نے کہا مسیح ابن اللہ ہے, تو انہوں نے تو ولد کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا. سوری, میں سنانے آپ کی بات. پورے قرآن میں مکی صورتوں میں لفظ ولد استعمال ہوا ہے, لیکن قرآن کی سورہ التوبہ میں چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 30 میں جب مسیح کو بیٹا کہا گیا تو وہاں پہ لفظ ہے ابن اللہ. سورہ المائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 کرسچنز کو کہا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور پیارے ہیں. تو مسیح کے لیے تو ولد کا ورڈ بیگوٹن سن استعمال ہی نہیں ہوا قرآن میں, پورے قرآن میں. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ولد نہیں ہیں. قرآن یہ کہتا ہے جو کرسچنز کہتے ہیں. ابن اللہ بھی کہنا غلط ہے, ولد بھی کہنا غلط ہے, دونوں غلط ہے. اور آپ نے تو کہا کہ ابن اللہ وہ جو بندہ عمل کرے اللہ کے رستے پہ, تو اس میں کیا غلط ہے؟ سنیے, ایک ہوتا ہے محاورہ. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے, میں کروں گا میرا بیٹا. بیٹا بولا تو کوئی معاملہ نہیں. تو میرا جنا ہوا بیٹا بولوں گا مطلب میں اس کو گالی دے رہا ہوں, میں اس کے ماں کے ساتھ کیا کیا ہوں, سمجھے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو جنا ہوا بیٹا بولنے کے علاوہ بیٹا بولنے میں فرق ہے. انگلش میں سیم لفظ ہے, لیکن آپ لوگ جب پڑھتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16, فار گاڈ سو لوڈ دا ورلڈ دیٹ ہی گیو ہز اونلی بیگوٹن سن whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. یہ آپ کے کنگ جیمز ورژن میں ہے. یہ تو ترجمے آپ یہ آیت کو عربی میں پڑھیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ولد لفظ آتا ہے کہ نہیں آتا. کس کے اندر؟ عربی کے اندر. یہ جان 3:16 پڑھیں, اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں ولد ورڈ عربی بائبل میں استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہوا. عربی بائبل میں بیگوٹن سن بولے تو ولد استعمال کرنا چاہیے. آپ کے ترجمہ کرنے والے غلط ترجمہ کر رہے ہیں, ان کو عربی پتہ ہی نہیں. اگر بیگوٹن سن ہے تو لازم ولد ہی آنا چاہیے, ابن نہیں آ سکتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ اگر آپ کے بائبل ترجمہ کرنے والے غلط کر رہے ہیں تو میری غلطی نہیں, ان کی غلطی. میں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں I love you too, دوزخ سے. میں آپ کو دوزخ سے بچانا چاہتا ہوں. تو آپ ابھی یقین کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے؟ جی جی مانتے ہیں کہ پیغمبر ہے؟ جی جی. آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے؟ دیکھا جائے تو ظاہر بات ہے وہ انسان ہے تو خدا تو نہیں ہے. ہاں, فی الحال سے انسان ہے, خدا نہیں ہے. پیتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, واش روم بھی جاتے ہوں گے, تو اللہ تو واش روم نہیں جاتا. مسجد ہے, تالیاں نہ بجائیں. بالکل صحیح درخواست, آپ بالکل صحیح فرماتے. انسان ہے لیکن عظیم انسان ہے. اسلام از دا اونلی نان کرسچن فیتھ which makes it an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے لیے فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. اگر کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر تھے. صرف پیغمبر نہیں, عظیم پیغمبر تھے.
हर मुसलमान को फर्ज है मानने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम बिना वालिद के जन्म लिए, जो बहुत से क्रिश्चियन नहीं मानते। हम मुसलमान ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम ये भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जिसको कोढ़ था और लेप्रेसी थी उनका इलाज किया अल्लाह की मदद से। लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि वो अजीम पैगंबर थे, खुदा नहीं थे, इंसान थे, लेकिन अजीम इंसान थे, एक अलग कैटेगरी। आप समझ रहे ना? तो आप अगर मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है और ये मानते हैं कि अजीम पैगंबर है, मेरा दूसरा सवाल, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं खाली टाइम बहुत हो गया, आपका तो सवाल ही लंबा हो गया, डिबेट हो गया। जी जी डिबेट होगा, तो मैं आखिरी सवाल पूछता हूं, क्या आप मानते हैं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? बाइबल में लिखा हुआ है। मैं इस बात को मानता नहीं हूं, लेकिन हाँ ठीक है, उन्होंने जो किया सही किया। नहीं मानते तो मैं हवाला दूंगा, जी तर्जुमा नहीं करूंगा, बहुत वक्त निकल जाएगा। जी बाइबल में कई जगह लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19, इन द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29, इट इज मेंशन द सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16। ये ओल्ड टेस्टामेंट का हवाला है, न्यू टेस्टामेंट भी है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 26, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 11। आखिरी तर्जुमा करता हूं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 verse number 11, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that here shall he speak. He shall glorify me. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ईसाइयों से कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, बहुत से हक की बात कहना है, लेकिन अभी आप समझ नहीं सकते। मेरे बाद एक पैगंबर आएंगे, हक का पैगाम लेके आएंगे और आपको हक की बात कहेंगे और मेरी तारीफ करेंगे, यानी आपको हिदायत दे रहे। लेकिन डेविड वुड तो सैम शिमोन इसकी तफसीर कुछ और करते हैं। चलिए ये डिबेट होगी, मैं माफी चाहता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आए। मैं बहुत टाइम ले चुका हूं, आपका वक्त बहुत कीमती है, तो मैं माफी चाहता हूं आपसे। आप ये तौफीक दे। आप मेरी तकरीर सुनिए। जी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द बाइबल, जी जी जरूर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बाइबल में, और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको हिदायत दे। ओके शुक्रिया, थैंक यू।